ایڈووکیسی نے میری زندگی بدل دی۔ ایڈووکیسی لوگوں کو طاقت دیتی ہے۔ ایڈووکیسی اپنے لیے کھڑے ہونے کا ایک موقع ہے۔ ایڈووکیسی ان کو آواز دیتا ہے جن کی کوئی آواز نہیں۔ ایڈووکیسی کسی کی آواز کو سننے کے قابل بناتا ہے۔ ایڈووکیسی ایک قابل بھروسہ آواز ہے۔ مجھے گھر اور کام پر ڈرائیونگ اور پیسے گننے میں مشکلات شروع ہو گئیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ نومبر 1999 تھا۔ میں کافی دفعہ مینٹل چیک اپ کے لیے گیا اور کنسلٹنٹ نے مجھے بتایا کہ مجھے ڈیمینشیا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ڈیمینشیا کے مریضوں سے ملنے ہسپتال گیا۔ وہ بے سروپا باتیں کر رہے تھے اور یہ میرا ڈیمینشیا کے مریض کے بارے میں پہلا تاثر تھا۔ بہت عرصہ پہلے، لیکن اس کی تشخیص کے زیادہ بعد نہیں، وہ اپنی بیٹی کی کار کا تیل بدل رہا تھا۔ اس کے بعد وہ آیا اور بتایا کہ اس نے اس کی کار میں دھلائی والا مائع ڈال دیا ہے۔ ہمیں کار سے نکلوانا پڑا۔ کوئی مدد مہیا نہ تھی۔ میں گھر آیا اور جیسا کہ بہت سے لوگ پردے بند کرتے ہیں، دروازہ بند کیا اور بہت دیر تک اندھیرے کمرے میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میں برانڈا سے ملا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میرے اندر لوگوں کو کوئی کام کرنے پر کنونس کرنے کا جوہر موجود ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب انہیں ڈیمینشیا، ذہنی صحت یا سیکھنے کی صلاحیت میں کمی کی تشخیص کی جاتی ہے۔ برانڈا افسروں کا سامنا کرنے کے لیے اور میرے ساتھ میری ترجمانی کرنے کے لیے آئے گی۔ بعض افسر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ ذہنی صحت کا کوئی مسئلہ ہے۔ ان کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں اور وہ کام جلدی ختم کر کے آپ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہونے والا ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں ذہنی صحت اور ڈیمینشیا کے بارے میں کم علمی کی وجہ سے ان کا شکار افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب برابر ہیں اور ہم سب کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ برانڈا کو یہ پتا چلا کہ میں فوٹوگرافی کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے مجھے کیمرے کا استعمال دوبارہ سکھایا۔ یہ سب کچھ وہاں سے شروع ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ترجمانوں کے بارے میں ایک وہم ہے کہ وہ اپنے گاہک کی جگہ چیختے چلاتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تاثر ہے۔ اصل میں یہ افراد کی ہمت افزائی اور انہیں طاقت دیتا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک فرد کے طور پر عزت اور وقار کا سلوک ہو۔ میرا نام زینا ہڈسن ہے اور میں وڈلینڈز نرسنگ ہوم میں رہتی ہوں۔ میں ایک بیوہ ہوں اور مجھے نٹنگ کا، ٹی وی دیکھنے کا اور ڈانسنگ کا اور ساتھ میں بنگو کا بہت شوق ہے۔ جو میرے اور میرے خاندان کے ساتھ ہوا وہ بہت حیران کرنے والی بات تھی۔ تقریباً 2.5 سال پہلے میری بیٹی جو کہ مختار عام تھی، اس نے میرے یہاں رہنے کا خرچہ دینا بند کر دیا۔ میں بلڈنگ سوسائٹی پتہ کرنے گئی، اس نے میری تمام رقم چوری کر لی تھی۔ آپ اپنے خاندان پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ جان کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ صدمہ میں تو یقین بھی نہیں کر سکتی۔ ایک ترجمان نے میری مدد کی اور بتایا کہ کیا کیا ہے۔ آپ ان کے ترجمان ہیں،
آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ترجمان کے طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی بنا رہے ہیں کہ آپ ان کی جگہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ ترجمان کا یہ کام ہے کہ وہ متوجہ ہو کر سنے اور اس کام کو آگے بڑھائے۔ اور جب ہم کسی معاشی مسئلے کے بارے میں کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کو فون کالز کرنا بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر یہ کالز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کے ساتھ بینک بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور اس طرح کے وہ تمام عملی کام کرنے پڑ سکتے ہیں جو وہ خود نہیں کر سکتے۔ ترجمان نے میری ہر لحاظ سے مدد کی جو وہ ممکنہ طور پر کر سکتے تھے۔ اس سے میرے ذہن سے کافی بوجھ کم ہوا۔ ایک ترجمان کی حیثیت سے میرا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو وہ کرنے میں مدد دوں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی رسائی اس انتخاب تک ہو جو انہیں ترجمان نہ ہونے کی صورت میں مہیا نہ ہوتا۔ یہ آپ کو تحفظ کا احساس دیتا ہے، یہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی موجود ہے۔